ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ زینیا اور شہرام کی شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن شہرام کی شادی کے دوران ہی نشاط بیگم بہت کچھ نوٹ کر لیتی ہیں اور انہیں یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ زینیا اور اس کی ماں سیرت بیگم کتنی ہوشیار اور چالاک عورتیں ہیں۔ خاص طور پر جب سمین بیگم نشاط بیگم سے کہتی ہیں کہ اب میری فریال کے لیے بھی دعا کریں کہ اسے بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے، تو نشاط بیگم اس موقع پر کافی حیران رہ جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ فریال کی تو زرار کے ساتھ شادی ہونے والی ہے نا؟ لیکن جب سدرا کہتی ہے کہ آنٹی آپ تو شہرام بھائی کے لیے فریال کا رشتہ لے کر جانے والی تھیں، پھر آپ نے زینیا کے ساتھ شادی کا ارادہ کیسے کر لیا؟ اور اسی وقت سیرت بیگم جلدی میں آ کر سدرا کو وہاں سے جانے کو کہتی ہیں اور کافی پریشان بھی نظر آتی ہیں۔ نشاط بیگم پوری بات سمجھ جاتی ہیں کہ یہ سارا کھیل سیرت اور زینیا نے شہرام کو پھنسانے کے لیے رچایا تھا، لیکن اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے کیونکہ شہرام اور زینیا کا نکاح ہو چکا ہے۔ نشاط بیگم تو چپ رہ جاتی ہیں مگر دل ہی دل میں شدید پریشان بھی ہوتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا کن لوگوں میں پھنس گیا، اور جس طرح سیرت بیگم نے فریال کو استعمال کیا تاکہ شہرام اور اس کی ماں پر یقین کرایا جا سکے کہ فریال اور زرار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ سمین بیگم ہیں جو کسی معمولی وجہ کی بنیاد پر ان کی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ ویسے یہاں پر مجھے فریال پر بھی بہت غصہ آتا ہے۔ کیا وہ اپنی چاچی کی فطرت سے واقف نہیں جو وہ یوں چاچی کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے، اور پھر جب چاچی اسے ہونے والی بہو کہتی ہیں تو فریال آخر شرما کیوں جاتی ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتی ہے کہ زرار صرف اور صرف مہک سے محبت کرتا ہے، اور فریال نے خود بھی تو مہک سے رابطہ کیا تھا تاکہ مہک اور زرار کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں جلد سے جلد دور کیا جا سکے اور ان دونوں کو پھر سے ملایا جا سکے۔ پھر جب سیرت فریال کو کئی بار ہونے والی بہو کہہ کے پکارتی ہے تو فریال کو اسے روک دینا چاہیے، لیکن وہ یوں شرما کر سر جھکا لیتی ہے جیسے وہ بھی اس رشتے کے لیے اندر ہی اندر رضامند ہو۔ بہرحال سمین سیرت کو اچھی طرح جانتی ہے اور سمجھ گئی ہے کہ یہ جو ابھی سیرت ہمارے ساتھ اتنی اچھی بن رہی ہے نا، اس کے پیچھے یقیناً کوئی گہری چال ہے، ورنہ وہی سیرت جو پہلے ہمیں اپنے امیر رشتہ داروں میں بیٹھنے یا بلانے سے منع کرتی تھی ہماری غربت کی وجہ سے، اب کیوں بار بار شادی میں حصہ لینے پر اصرار کر رہی ہے اور فریال کو بھی آگے آگے رہنے کا کہتی ہے۔ شادی کے بعد سیرت کا اصل روپ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فریال کو صاف منع کر دیتی ہے کہ جب تمہاری ماں میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ تم بھی اب زرار کا پیچھا چھوڑ دو اور ہمارے گھر کے چکر لگانا بھی بند کر دو۔ دوسری طرف زینیا جب رخصت ہو کر شہرام کے گھر جاتی ہے پہلے ہی دن اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ جب شہرام کہتا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں اور اپنی محبت کو پا بھی لیتے ہیں، تو زینیا بڑے غرور سے جواب دیتی ہے کہ بالکل صحیح کہا، ہم دونوں لکی ہیں، لیکن آپ اس لیے زیادہ لکی ہیں کہ آپ نے میرے جیسی حسین لڑکی کو پایا ہے۔ یہی لمحہ شہرام کے لیے ایک نشانی ہے کہ زینیا کتنی خود پسند ہے۔ شہرام جو ہمیشہ سادہ اور زمین سے جڑے لوگوں کو پسند کرتا تھا، آگے چل کر زینیا کے مزید رنگ دیکھے گا۔ وہی زینیا جو شادی سے پہلے کہتی تھی کہ آپ کے والدین میرے لیے بھی والدین ہیں اور آپ کی بہن شانزے میری بہن ہے، میں اسے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کروں گی۔ شادی کے اگلے دن ہی شانزے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی کہ شانزے کو شدید ڈپریشن ہو سکتا ہے، حالانکہ شانزے پہلے دن ہی اپنی بھابھی کے پاس محبت دینے گئی تھی تاکہ اپنائیت کا احساس دلا سکے۔ شانزے زینیا کے کمرے میں جاتی ہے اور گولڈ کے سیٹ میں سے سب سے خوبصورت سیٹ اپنی بھابھی کے لیے منتخب کرتی ہے تاکہ زینیا بے حد خوبصورت لگے، لیکن جب زینیا شاور کے بعد باہر آتی ہے اور شانزے کو اپنے کمرے میں دیکھتی ہے تو محبت سے پیش آنے کی بجائے اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور یہ میری چیزوں کو کیوں چھیڑ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں کو ہاتھ لگانا کتنی بری بات ہے۔
شانزے کا دل شدید دکھتا ہے مگر وہ اپنی فیلنگز ظاہر نہیں کرتی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر روتی ہے۔ ولیمے کے موقع پر وہ شریک ضرور ہوتی ہے مگر اتنی چپ اور اداس نظر آتی ہے کہ سب پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بارات میں تو وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اب یہاں پر پاسبل ہے کہ زینیہ شہرام کو اسی کی بہن شانزے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے کہ آپ کی بہن کا اپنا گھر برباد ہو چکا ہے تو شاید بھائی کا گھر بھی بستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تبھی تو اتنی اداس نظر آتی ہے۔ اب شہرام تو اپنی بہن شانزے کو بہت اچھے سے جانتا ہے، ہاں البتہ زینیہ کی یہ بات سن کے شہرام کو ضرور احساس ہوگا کہ اس نے کس قسم کی لڑکی سے محبت کی اور پھر شادی بھی کر لی۔ زینیہ چاہتی ہے کہ شہرام صرف اس کے بارے میں سوچے، اس سے بات کرے اور اسے خوش رکھے، کیونکہ زینیہ کی تو اپنے بھائی زرار سے کبھی بنی نہیں، نہ ہی زرار نے کبھی زینیہ کو اتنی اہمیت دی، کیونکہ زینیہ حرکتیں ہی ایسی کرتی ہے کہ زرار کو ہمیشہ اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو زینیہ یہ بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ شہرام اپنی بہن سے محبت کرے؟ زینیہ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ شہرام کو احساس ہوگا کہ زینیہ سے شادی کا فیصلہ کتنا غلط تھا، جبکہ دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ نشاط کے دل میں آئے کہ مجھے سمین سے کانٹیکٹ کر کے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی فریال اور زرار کا رشتہ طے نہیں ہوا، اور جب وہ سمین سے یہ سب پوچھے گی تو یہاں پر ہو سکتا ہے سمین بھی ساری سچائی نشاط کو بتا دے کہ سیرت بھابی تو ہمیں پسند ہی نہیں کرتی کیونکہ ہمارے مالی حالات ان سے کم جو ہیں، اور سیرت بھابی آئی ضرور تھیں اپنے بیٹے زرار کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر، لیکن میں اس پر کافی حیران تھی، صرف اس وجہ سے نہیں کہ سیرت بھابی ہمیں ناپسند کرتی ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ زرار تو اپنی کسی کولیگ مہک کو پسند کرتا ہے، اور سیرت بھابی اور زینیہ مہک کے گھر زرار کا رشتہ لے کر بھی گئی تھیں، لیکن پتہ نہیں وہاں ان دونوں ماں بیٹی نے کیا بات کی کہ مہک ملک چھوڑ کے ہی آؤٹ آف کنٹری چلی گئی اور زرار کے ساتھ بھی رابطہ ختم کر دیا۔ اور پھر نشاط کو چاہیے کہ وہ سدرا سے بھی کنفرم کرے تاکہ سدرا نشاط کو بتا دے کہ جب آپ نے فریال آپی کے گھر جانے کا ارادہ کیا تھا زرار بھائی کا رشتہ لے کر تو اتفاق سے میری زینیہ آپی سے بات ہوئی تھی اور میں نے انہیں یہ بات بتائی تھی۔ وہ اسی وقت کافی پریشان نظر آئی تھیں اور پھر کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ آپ تو فریال آپی کے گھر گئی ہی نہیں اور زینیہ آپی کا شہرام بھائی کے ساتھ رشتہ پکا بھی ہو گیا۔ میں خود اس بات پر کافی حیران تھی۔ سدرا کو چاہیے کہ نشاط کو زینیہ کے بارے میں ساری حقیقت بتا دے کہ وہ شہرام کے کسی طرح بھی قابل نہیں ہے، انتہائی خود پسند اور خود سر لڑکی ہے، جبکہ شہرام بھائی کے لیے سب سے بیسٹ فریال آپی ہی تھیں، جبکہ دوسری طرف مہک کو بھی چاہیے کہ اب اپنی ضد چھوڑ کر زرار سے کانٹیکٹ کرے اور زرار کو اس کی ماں اور بہن کی حقیقت سے آگاہ کرے کہ کس طرح ان دونوں نے میرے گھر آ کے میری فیملی کے سامنے میری تذلیل کی، اور پھر تمہارے اور تمہاری کزن کے آپس میں ریلیشن شپ کے بارے میں ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی دکھائی کہ جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ادھر تم میرے ساتھ بھی محبت کے دعوے کر رہے ہو اور ادھر پسے پردہ اپنی کزن فریال کے ساتھ بھی چکر چلا رکھا ہے۔ تو ناظرین اب تو اسی بات کا انتظار ہے کہ زینیہ اور سیرت کی ساری چالاکیاں سب کے سامنے آنی چاہیے، اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ زینیہ اور سیرت جس دولت، جس کاروبار اور جائیداد پر اترا رہی ہیں، دراصل یہ سبھی سمین اور فریال کا ہی ہے۔ یہ تو اب کسی دن زرار کے سامنے پراپرٹی کی فائلز آئیں تب جا کے یہ راز کھلے گا۔ ویسے ناظرین آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے زینیہ اور سیرت کی حقیقت سب کے سامنے آنے کا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔